اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلموا تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 تک کمپلیٹ کی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہ آگے والی آیت سود کے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا سود، اضعافاً دو گنا، مضاعفتاً دو گنا ہو یا چوگنا، واتقوا اور ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اے اہل ایمان، سود مت کھاؤ دوگنا کر کے یا چوگنا، یعنی بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ۔ سود یعنی پیسے دے کر پھر اس کے اوپر سود لینا، یہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پیچھے کیا تھا کہ جنگ احد کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کس وجہ سے ناکام ہو گئے تھے، کس وجہ سے شکست سے دو چار ہو گئے تھے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت، مال غنیمت کی محبت، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے والے جو ہیں وہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اور جو اوپر تھے پہاڑ کی اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر لوگ رکھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو اب ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے، فتح ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ مال کی محبت جب تمہارے دلوں میں آ گئی تو تم شکست سے دو چار ہو گئی، تم پر مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مال سے محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر قرض پر سود مت کھاؤ، بلکہ کسی کو قرض دو تو اللہ کی خاطر دو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یہ سارا معاملہ کہ قرض اگر کسی کو دو اور وہ لوٹا نہیں پا رہا ہو تو اس کو مہلت دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سود کی ممانعت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، اور ڈرو آگ سے جو کہ اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر سود کو مت کھاؤ اور اس آگ سے بچو۔ وَاتَّقُوا، وہی بات کہ ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون کافر؟ جو سود کھاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافر کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ والے کافر نہیں ہیں جنہوں نے کفر کیا، جو مشرک ہیں، نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کافر کہہ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو بڑھا چڑھا کر سود کھاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود کی اقسام کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ یہ فقہ مسائل کی کتابوں میں آپ کو بخوبی تفصیلات کے ساتھ ساری ڈیٹیلز ملیں گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَآتِیُوا اللَّهَ، اور حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، یعنی ہر کام میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اتباع کرنی ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، جو کام وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا جائے۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں اس کام کو نہ کیا جائے، اس کام سے رک جایا جائے۔ ٹھیک ہے، وَسَارِعُوا، اور دوڑو، اِلیٰ، طرف، مغفرات، بخشش،
مغفرت کی طرف، من سے، ربکم اپنا رب، جنتن اور جنت، ارضها اس کا عرض، السماوات و آسمان، والارض اور زمین، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور مسابقت کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے اور سنواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور اس کی جنت کی طرف بڑھ جاؤ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو خود کو بچاتے رہتے ہیں گناہوں سے، ان کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، قرآن کو سامنے رکھنا چاہیے، تو ان کو اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر صرف اللہ کی اطاعت ہوتی اور اس کے رسول کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ نہ کہتے، یعنی اللہ کی اور رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہمیں دوہرا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اس کے رسول کی کرنی ہے، یعنی ہمیں قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سنت میں اپنی جو ہے وہ طرف سے باتیں نکال لیں اور بس جو بات ہمیں پسند آئے وہ ہم چن لیں، رکھ لیں، جو بات ہمیں پسند نہ آئے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات کہ سنت ہمیں ملے گی کہاں سے؟ دیکھیے کسی بھی انسان کے ہر عمل کا طریقہ اس کے گھر والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہیں ہر انسان جو باشعور ہے، باعقل ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو تو اس کے رہن سہن کا طریقہ، اس کی باتوں کا انداز، اس کے ہر کام کا طریقہ جو ہے وہ اس کے گھر والوں سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اہل بیت علیہم السلام سے ملے گی، ایسا ہی ہے نا، اور کہیں سے ہمیں سنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے جو ہمیں باتیں ملیں گی، آپ کی جو ہمیں آیات کی تفاسیر ملیں گی، وہی ہمارے لیے اتباع کے قابل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے لپٹ جائیں۔ آمین الہی آمین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، جو لوگ، ینفقون، اب ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ الذین، جو لوگ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں بھی، یعنی جب ان کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وضراء، اور تکلیف میں بھی، یعنی کوئی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے یا ان کے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور والکاظمین، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ کاظمین برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ الغیظ، غصہ، غضب کو، اپنا جو غضب ہے، غصہ ہے، اس کو پی جاتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں۔ والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کرتے ہیں، ان سے، انا سے، جو لوگ، واللہ، اور اللہ، یحب، دوست رکھتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو۔ محسنین، نیکیاں، عربی میں محسنین جو ہے وہ نیکیاں ہوتی ہیں، کہ نیکیاں کرنا۔ ہمارے ہاں احسان ہوتا ہے کہ جو ہم پر احسان کرے، یعنی
کوئی ہم پر کوئی احسان کرے، ہمیں کوئی مشکل سے بچائے یا ہمیں کسی مصیبت سے بچائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ لیکن عربی میں محسنین کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، ٹھیک ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی، یعنی جب ان کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کے گھر میں تنگی آ جاتی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین نیکیاں کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کی نشانیاں ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے متعلق اقوال ملتے ہیں۔ ایک تو جناب امام حسن علیہ السلام سے جو ہے وہ مربوط ہے، اور ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین کی ایک جو کنیزہ تھی وہ آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ جو برتن ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے کہ آپ کے چہرے مبارک پر خراش آ گئی۔ آپ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا تو کنیز نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ کنیز نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا خدا تجھ کو معاف کرے، میں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا۔ کنیز نے پھر کہا واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھ کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات پر فوراً عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آگے اللہ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا وہ کریں فاحشۃ کوئی بے حیائی، کوئی فحش کام، او یا ظلموا ظلم کریں انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن اور کون یغفر بخشتا ہے ذنوبا گناہوں کو، اللہ اللہ کے سوا، ولم اور نہ یسروا وہ اڑ جائیں اللہ پر، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، واہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی پیش آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایک شخص تھا جو کہ کفن چوری کر کے تو اس کو بیچا کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک نوجوان دوشیزہ جو ہے وہ فوت ہوئی تو اس نے اس کا کفن چرایا، لیکن جو ہی اس نے اس کا کفن اتارا تو اس پر شیطان جو ہے وہ حاوی ہو گیا، اور اس نے اس یعنی لڑکی کی میت کے ساتھ استغفر اللہ بدفعلی کی۔ جب وہ یہ کام کر چکا تو پھر وہ خود اپنے اوپر اتنا پشیمان ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو گو کہ یہ کام بہت مشکل تھا کہ اپنی زبان سے رسول اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، لیکن اس نے جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خوف ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان سب کچھ کر لیتا ہے۔ تو اس نے بھی رسول اللہ کے سامنے اپنے اس گناہ کا رو رو کر جو ہے وہ اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے بہت اللہ کی نافرمانی کی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ تو بتا تو صحیح۔ تو جب اس شخص نے بتایا تو آپ نے رونے لگی اور آپ نے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، مجھے اللہ کے عذاب کا یعنی ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ رونے لگے اس کی یہ بات سن کر۔ کہتے ہیں کہ وہ پھر جنگل میں چلا گیا اور جا کر اس نے اللہ سے توبہ استغفار کی، وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جا کر بتایا کہ تمہاری توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے نا، بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں وہ، تو پھر وہ اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا ان کے گناہوں کو معاف کر سکے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے گناہوں پر یعنی اصرار نہیں کرتے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کی جزا ہے، ان کے لیے اجر ہے، مغفرات بخشش، من سے ربہم ان کے رب کے پاس، وجنتن اور باغات تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار و نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ونعما اور کیسا اچھا اجر ہے، العاملین کام کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت، اور وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، پھر وہ بچ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا انتظار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتے ہیں۔ بے شک ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی دن، کوئی نماز ایسی ہو کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے، اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو جائے اور وہ میری بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کے ایک آنسو کے بدلے میں اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے، جنت کے باغات بھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک، اچھے اور بہترین عمل کرنے والوں کا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔